زمین نہیں تھی، زمان نہیں تھا، مکی نہیں تھے، مکہ نہیں تھا، چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی۔ کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں نبی پیغمبروں کی روحوں کا اجلاس بلایا۔ اجلاس بلانے والا اللہ، اس میں شریف ہونے والی انبیاء کی ارواح، اور جس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا، یہ محفل سجائی گئی، وہ ذات اقدس ہے حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سپارہ گھر جا کر کھول کر اللہ کے قرآن کا ترجمہ دیکھنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اخذ اللہ میثاق النبیین، سبحان اللہ میں کمزوری ہے، محبت سے سبحان اللہ، غلامان محمد بولے سبحان اللہ، آقا کے دیوانے بولے سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند سبحان اللہ۔ تیسرا سپارہ گھر جا کر کھول کر اللہ کے قرآن کا ترجمہ دیکھنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ کہا نبی پیغمبروں کی روحوں وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر تاج نبوت اڑاؤں گا۔ دکان سمجھ آئی، کارخانہ سمجھ آیا، مارکیٹ سمجھ آئی، بازار سمجھ آیا، لیتی دیتی سمجھ آئی، دفتر سمجھ آیا، صدر گورنر سمجھ آئے، جنرل کرنل سمجھ آئے، عہدے سمجھ آئے۔ پیر محل والوں سونے نبی کی عظمت کب سمجھ آئے گی؟ سونے نبی کا مقام کب سمجھ آئے گا؟ سونے نبی کی عظمت اور بلندی کب سمجھ آئے گی؟ کوئی آقا کی شان پنجابی شیر میں بیان کرے گا، کوئی آقا کی شان عربی شیر میں بیان کرے گا، کوئی آقا کی شان سندھی شیر میں بیان کرے گا، کوئی آقا کی شان اردو شیر میں بیان کرے گا۔ پیر محل والوں، قاری کامران تمہارے لیے اللہ کے قرآن سے نبی کی شان لایا۔ کہا وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر تاج نبوت اڑاؤں گا۔ تمام نبی پیغمبر کی روحوں نے کہا الہی جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے؟ نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالق کائنات کروں گا۔ وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالق کائنات کروں گا۔ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہہ دیا، کہنے لگے قولو اقررنا، قولو اقررنا، الہی وعدہ کرتے ہیں، عہد و میثاق دیتے ہیں، تیرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قول فاجہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا میرے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی گواہ ہو گیا۔ انہوں نے وعدہ کیا، عہد و میثاق دیا، میرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ یہاں جمع ہونے
हबीब खुदा में आने वालों, पीर अब्दुल हन्नान सिद्दीकी की दावत पर जमा हो जाने वालों, तवज्जो करो, खोलो तो सही अल्लाह का कुरान, पढ़ो तो सही अल्लाह का कुरान। सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास तक पूरा कुरान तेरे और मेरे नबी की शान है। कहीं अल्लाह का कुरान कहता वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युतीका रब्बुका फतरदा। काली कमली वाले, सोने चेहरे वाले, काली जुल्फों वाले, सारी दुनिया मुझसे मांगे, मैं रब तुझे इतना दूं मेरे सोने, मैं तुझे राजी करूं। खोलो अल्लाह का कलाम, पढ़ो अल्लाह का कलाम। व्हाट्सएप याद है, मैसेंजर याद है, ट्विटर याद है, फेसबुक याद है, दुनिया के अजाइबात याद है। सुनो तो सही, नबी भी सोना, नबी का कुरान भी सोना। नबी भी सोना, नबी का कुरान भी सोना। कहा अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। फ्रांस भौंकता रहे, हालैंड भौंकता रहे, जर्मन भौंकता रहे, फ्रांस के सदर भौंकते रहे, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ये खाक हो जाएंगे मेरे सोने, तेरा जिक्र बुलंद होगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, ताजत खत्म नबूवत, ताजत खत्म नबूवत, शान सहाबा, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। फिरजाइयों पे लानत, खाका शाही करने वालों पे लानत, फरासीसियों पे लानत, फरासीसियों पे लानत, दुश्मनाने रसूल पे लानत। कारी कामरान साहब, नारा तकबीर। खाके बनाने वाले खाक हो जाएंगे मेरे सोने। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। इसलिए पीर महल वालों तुम्हें बताने आया, ये खाके बनाने वाले खाक हो जाएंगे। जहां अल्लाह लिखा नजर आएगा वहां मोहम्मद लिखा नजर आएगा। अजान में अल्लाह अकबर बुलंद होता नजर आएगा, अजान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद होता नजर आएगा, तकबीर में अल्लाह अकबर बुलंद होता नजर आएगा, तकबीर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद होता नजर आएगा। जहां अल्लाह वहां मोहम्मद, जहां मोहम्मद, तवज्जो करो, जहां अल्लाह वहां मोहम्मद नहीं समझे। कहा मेरे सोने, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, तू रहमतल लिल आलमीन है। कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नारा तकबीर, नारा तकबीर, ताजत खत्म नबूवत, ताजत खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा। कयामत तक ये यहूद और हुनूद सड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे, सड़ते रहेंगे। यहूद और हुनूद, अरे मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ से यहूद और हुनूद को पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी तरफ देखो, इनकी तरफ देखो, तुम्हारे नबी मुक्तदी है, मेरा नबी इमाम है। अल्लाह 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 मुबारक कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों, दफ्तरों वालों, थड़े लगाने वालों, बाजारों में रहने वालों, दफ्तर की कुर्सियों पर बैठने वालों, मुबारक मुबारक आदम सफीउल्लाह मुक्तदी, तेरा और मेरा नबी इमाम है। नूह नजीउल्लाह मुक्तदी,
ہوگا مقتدی، تیرا اور میرا نبی امام ہے، توجہ کرو مقتدی پیچھے ہے، امام آگے ہے۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ غلامان محمد ہمارے بڑی محمد ہمارے، آپ ہاتھ میں کر کے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، تاج و تخت پہ نبوت۔ کیا بات کریں۔ حکیم الامت آج حضرت پیر عبدالحنان صاحب نے بہت مبارک پیر محل والوں اللہ والوں کی محفل سجائی ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ کوئی ایکٹر پر ناز کرے، کوئی اداکار پر ناز کرے، کوئی فنکار پر ناز کرے، کوئی کرکٹر پر ناز کرے، کوئی ٹک ٹاک پر ناز کرے، میں ان پر ناز کیوں نہ کروں جن کے چہرے کو دیکھ کر رب یاد آ جائے؟ میں ان پر ناز کیوں نہ کروں جنہیں اللہ کہے یہ میرے دوست ہیں، کہو نا سبحان اللہ، جنہیں اللہ کہے یہ میرے دوست ہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، پیر محل معلوم میں نے اس اللہ والے کا نام لیا ہے جو 1300 کتابوں کا مصنف ہے، 1300 کتابیں، ایک ایک کتاب اٹھاؤ، کتاب کا ایک ایک ورق اٹھاؤ، ایک ایک عبارت اٹھاؤ، 1300 کتابوں سے سرور کائنات امام الانبیاء کی محبت جھلکتی ہوئی نظر آئے۔ جو نبی کی شان میں 1300 کتابیں لکھے وہ تو عاشق رسول نہیں، اور جو آقا کی شان میں ایک ورق نہ لکھ سکے وہ اعلیٰ حضرت ہے کہیں کا انصاف؟ قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، تھک گئے ہو؟ ابھی تو پروگرام کی ابتدا ہے، خانقاہ میں بیٹھے، ایک مرید آیا، آ کر کہنے لگا حضرت یہ رومال میں آپ کے لیے مدینے سے ہدیہ لایا ہوں۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے رومال لیا، آنکھوں کو لگایا، سر پر رکھ لیا۔ برابر میں ایک مرید بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت یہ رومال ہندوستان میں بنا ہے، یہاں کے کارخانے سے بن کر مدینے گیا ہے، وہاں سے یہ خرید لایا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے نہیں خبر یہ رومال کہاں بنا، کون سے کارخانے میں تیار ہوا، یہ تو میرے لیے مدینے سے ہدیہ لایا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ہوا ساوے گنبد کو لگی ہے وہی ہوا اس رومال کو بھی لگی۔ سارا دن گزر جائے، ساری رات گزر جائے، اللہ والوں کا ذکر ختم نہ ہو۔ پیر محل والوں میں تو سرور کائنات امام الانبیاء کا ذکر مبارک کرنا چاہتا ہوں۔ کون نبی خدا کے لیے جہاں دکان ملی، کارخانہ ملا، بازار ملا، اچھا عہدہ ملا، اچھا رینک ملا، شکر ادا کرتے ہو گھر کی گاڑی ہے، گھر کا مکان ہے، گھر کی دکان ہے، اولاد میری جوان ہے، خدا کے لیے وہاں اس بات کا شکر ادا کیا کرو مولا مہربانی تیری، تو نے سرور کائنات کا امتی بنایا، اس نبی کا امتی بنایا جس کی امت میں آنے کے لیے نبی اور پیغمبر کہہ رہے ہیں الہی نبی نہ بنا، تیرے محبوب کا امتی بنا دے۔ درخواست نہیں دی، منت سماجت نہیں کی، ترلے نہیں کیے، منتیں نہیں کی، اللہ نے تجھے مجھے بغیر کہے سونے نبی کا امتی بنا دیا ہے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، کیا نام؟ یہ میں نے اس لیے پوچھ لیا، نیٹ واٹس اپ میسنجر کا دور ہے، لوگوں کو اپنے دادا کا نام یاد نہیں رہتا۔ حضرت عبد المطلب گھر تشریف لائے، آ کر آپ کی دادی سے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بیت اللہ سے چلتا ہوں عجیب و غریب خوشبو آتی ہے۔
ہماری بہو آمنہ ہے بھی بیوہ، خوشبو بڑی لگاتی ہے۔ بیوہ عورت کا اتنی خوشبو لگانا اچھا نہیں، تو عورت ذات ہے، اسے سمجھا اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کرے۔ آپ کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی آمنہ ادھر آ۔ حضرت آمنہ تشریف لائیں، کہا بیٹی میں جانتی ہوں تو اونچے حسب نسب والی ہے، لیکن ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں۔ تیرے ابا شکایت کر رہے ہیں، اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر۔ جب آپ کی دادی نے یہ بات کہی، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی میری اماں کیا کبھی میں بازار گئی ہوں؟ کہا نہیں نہیں۔ آپ نے کبھی مجھے خوشبو لگاتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کیا کبھی کسی نے مجھے خوشبو لا کر دیا؟ کہا نہیں نہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤں مجھے دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤں حیران رہ جاؤ گے۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جتنے پتھر آتے ہیں وہ تمام کے تمام موم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں، میری طرف دیکھو۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میری اماں میں کنویں پر جا کر کھڑی ہو گئی، ابھی ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی ہوں، میں نے ڈول ڈالا نہیں، کنویں کا تمام پانی کنویں کے منہ پہ آ جاتا ہے۔ میری اماں یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے میرے سامنے جھکا کرتے ہیں، یہ شجر حجر مجھے سلامی دیا کرتے ہیں، میں تھوکتی ہوں میرے تھوک میں بھی بڑی خوشبو آتی ہے۔ اس لیے میری اماں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ کسی نے خبر دی عبد المطلب تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، دیکھ کر حیران رہ گئے، سارے حجرے میں آقا کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، سارا کا سارا حجرہ منور ہے، سارا کا سارا حجرہ روشن ہے۔ پیر محل والو خوشبو کے حبکارے ہی حبکارے، روشنی روشنی، سارا حجرہ منور ہے، سارا حجرہ روشن ہے۔ آپ کی دادی بڑی حیران ہے، آپ کے دادا بڑے حیران ہے، کیوں نہ ہو وہ آ گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کہا میرے سونے تو سراج بھی ہے، تو منیر بھی ہے، سراجا منیرا۔ آپ کی دادی بڑی حیران ہے، آپ کے دادا بڑے حیران ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب آج سے پہلے میں نے ایسا سونا بچہ نہیں دیکھا، تیری نگاہ نے دیکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے بھی نہیں دیکھا، خوشبو کے حبکارے حبکارے، روشنی روشنی، کیسر و کسرا محلات کے کنگرے گر گئے، فارس کی جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت گر گئے، پورا جہان روشن ہو گیا۔ آپ کی دادی بڑی حیران ہے، دادا بڑے حیران ہے۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، پوری مسجد گونج جائے صلی اللہ، پورا مجمع گونج جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب ابھی کہہ رہے تھے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا۔ عبد المطلب آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا۔ کہنے لگی محلے والے آئیں گے، علاقے والے آئیں گے،
کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، تھڑے لگانے والوں، سنو تو صحیح، توجہ کرنا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ میرا تیرا نبی محمد بھی، احمد بھی، محمد وہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد وہ جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے اللہ نے لال دیا۔ تھک گئے ہو؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے اللہ نے لال دیا، بیٹا دیا، دیکھوں تو صحیح کیسا دیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے نگاہ ماری، حیران رہ گئی، آنکھوں میں سرما پہنا ہوا تھا، آنکھوں میں سرما پہنا ہوا تھا، غسل دینے کی ضرورت نہ تھی، خوشبو کے ہبکارے، روشنی روشنی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا ہے کاش عبداللہ زندہ ہوتا، آج اپنے لال محمد کو دیکھ کر حیران رہ جاتا، سینے سے لگاتا، کاندھے پر بٹھاتا، مکے کی سیر کراتا، تحفے طائف لا کر دیتا، مکے کی سیر کراتا۔ پیر محل والوں، سیدہ آمنہ سوچ ہی رہی ہے، آواز آئی آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، محبوب ہے میرا۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ پیٹرول، ڈیزل، آٹا، انڈا سب نے ہوش گم کر دیے، لیکن پیر محل والوں جن کی نگاہ اللہ اور اللہ کے نبی کی ذات پر ہو وہ بندے مایوس نہیں ہوتے، وہ بندے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں کاش عبداللہ زندہ ہوتا۔ کہو محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آواز آئی آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، محبوب ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا، یہ میٹھا ہے میرا۔ آمنہ دنیاوی بچے دنیاوی کھلونوں سے کھیلیں گے، تیرے لال کو جب ضرورت پڑے گی آمنہ میں چاند لاؤں گا، اشارہ یہ کرے گا چاند کا جگر پھٹ جائے گا۔ آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، محبوب ہے میرا، پیارا ہے میرا۔ آمنہ دنیاوی بچے دنیا کی سیر و تفریح کریں گے، تیرے لال کو جب گھومنے کی ضرورت پڑے گی میں وہاں بلاؤں گا جہاں کوئی نہ جا سکے گا۔ دائی حلیمہ سعدی آئی ہے، اونٹنی کمزور ہے، خود بیمار ہے، پہلے قافلے والی آئیں بچوں کو لے کر چلی گئیں۔ دائی حلیمہ سب سے آخر میں آئی، مکے والے کہنے لگے حلیمہ اتنی دیر لگائی سب لے گئی بچے۔ لکھا ہے عورتوں نے آپ کو اس لیے نہیں لیا کہ آپ کے ابا دنیا میں موجود نہیں۔ دوستو جو نعمت اللہ نے حلیمہ کے مقدر میں لکھ دی وہ کسی اور کو کیسے مل جائے۔ دائی حلیمہ سعدیہ آئی سیدہ آمنہ کے بوئے پر، کہنے لگی آمنہ بوا کھول، میں نے سنا بچہ ہے۔ سیدہ آمنہ نے بوا کھولا، کہنے لگی بچہ تو ہے ابا دنیا میں نہیں۔ کہنے لگی دکھا تو صحیح، دیکھنا چاہتی ہوں۔ ذکر حبیب خدا میں آنے والوں سنو ذکر حبیب کا۔ سیدہ آمنہ نے آقا کے چہرے انور سے چادر ہٹائی، حلیمہ کی آنکھیں چدی آ گئی۔ کہنے لگی آمنہ تیرا بچہ ہے؟
سیدہ آمنہ نے کہا حلیمہ میرا بچہ ہے. کیوں؟ کہنے لگی آمنہ سینکڑوں بچے کھلائے ہیں، تیرے محمد جیسا سونا میری نگاہ نے نہیں دیکھا. تیرے محمد جیسا سونا میری نگاہ نے نہیں دیکھا. آمنہ تو نے دیکھا؟ سیدہ آمنہ نے کہا میں نے بھی نہیں دیکھا. توجہ کرنا، آسمان سے جبریل امین آئے. حلیمہ کیسے دیکھتی؟ آمنہ کیسے دیکھتی؟ میں جبریل ہوں، مشرق سے مغرب میں جاتا ہوں، شمال سے جنوب میں جاتا ہوں. ارے میں جبریل نے بھی محمد سے زیادہ سونا نہیں دیکھا. اگلی بات عرض کروں، توجہ ہے. اللہ نے کہا جبریل کیسے دیکھتا، آمنہ کیسے دیکھتی، حلیمہ کیسے دیکھتی؟ بنانے والا میں خدا، بننے والا مصطفیٰ، ساری کائنات بنائی. ارے میں رب نے محمد جیسے سونا بنایا ہی نہیں. کہا بنا کر وہ سانچے ہی توڑ دیا. جس سانچے میں اپنے محبوب کو ڈالا نہیں سمجھے. پیدا ہونے سے پہلے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے. 6 سال کی عمر ہوئی اماں چلی گئی. چھوڑے بڑے ہوئے دادا چلا گیا. چھوڑے بڑے ہوئے چچا چلا گیا. اماں سہارا، ابا سہارا، دادا سہارا، چچا سہارا. اللہ نے سارے سہارے ختم کر دیے. کوئی کہے گا ابا نے پالا ہے، کوئی کہے گا اماں نے پالا ہے، کوئی کہے گا چچا نے پالا ہے، کوئی کہے گا دادا نے پالا ہے. تجھے سہاروں کی کیا ضرورت، تو محبوب ہے میرا. کہا اماں نہ رہے، ابا نہ رہے، دادا نہ رہے، چچا نہ رہے، کوئی نہ رہے، کوئی نہ رہے. نہیں سمجھے. کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے سونے تو میرے لیے، میں رب تیرے لیے. سبحان اللہ ہونی چاہیے، سبحان اللہ ہونی چاہیے، سبحان اللہ ہونی چاہیے. کہا میرے سونے تجھے کیا ضرورت سہاروں کی، تو میرا میں تیرا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میرے لیے، میں رب تیرے لیے. 40 سال کی عمر مبارک ہوئی. اللہ نے وہ قرآن دیا جو تمام کتابوں میں سونی کتاب ہے، جو تمام کتابوں میں سردار کتاب ہے. پیر و محل والوں، نبی بھی سونا ملا ہے، نبی کا قرآن بھی سونا ملا ہے. کہا مکے والوں جوانی میری تمہارے سامنے، بچپن میرا تمہارے سامنے. عبد المطلب دادا ہے، عبداللہ ابا ہے، سیدہ آمنہ اماں ہے، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے میرا. آج میری 40 سال کی عمر ہو گئی. بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سننے والے سرداران مکہ ہیں، خطاب کرنے والے تیرے اور میرے نبی ہیں. کہہ اٹھے تو صادق ہے، سچا ہے، امین ہے، امانت دار ہے. آج تک جھوٹی بات تیری زبان سے سنی نہیں، آج تک غلط بات تیری زبان سے نکلی نہیں. کہا میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، میری بات مانو گے؟ کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ آج تک غلط بات تو نے کہی نہیں. کہا مکے والوں پھر آؤ دنیا اور آخرت کی کامیابی دلاؤں. کہو قولو لا الہ الا اللہ. حاجت روائی کاللہ ہے، مشکل کشائی کاللہ ہے، بیٹی بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے، میدان میں پھنسی کشتی نکالنے والا ایک اللہ ہے، فقیر کو بادشاہ، بادشاہ کو فقیر بنانے والا ایک اللہ ہے. تیرے میرے نبی نے پیغام دیا توحید کا، تیرا اور میرا نبی پیغام لایا توحید کا. کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ اگر کوئی ہے وہ صرف ایک اللہ ہے.
سگا چچا جس نے پیدائش پر جشن منائے، لونڈیوں کو آزاد کیا، گھر میں بھتیجا پیدا ہوا اتنا سونا ہے آج تک کسی نگاہ نے نہیں دیکھا ہے۔ لونڈی غلاموں کو آزاد کر دو، جشن مناؤ۔ پیر محل والوں جب اس بھتیجے نے اپنے آنے کا مقصد بتایا، پیغام دیا، کوئی نہیں کوئی نہیں، اگر کوئی حاجت روا ہے وہ ایک اللہ ہے۔ جمعہ کا ٹائم قریب ہے، دل چاہتا ہے میرا کہ میں اور آپ یہاں ببرکت محفل میں جمع ہیں، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، ذرا توحید کی صدا ایسی ہو جائے کہ فرشتے لکھ کر لے جائے، رب یہ تیرے ہیں تو ان کا ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ ذرا اے اللہ کی صدا ایسی ہو جیسا رب ہے ویسی صدا۔ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون؟ فقیر سے بادشاہ، بادشاہ سے فقیر بنانے والا کون؟ رزق کے دروازے کھولنے والا کون؟ ساری کائنات محتاج ہے، تیرا اور میرا رب کسی کا محتاج نہیں۔ کہنے لگے نہیں مانیں گے، نہیں نہیں نہیں، ایک کو مانیں۔ عزا کہاں جائے، لات کہاں جائے، منات کہاں جائے؟ کہا یہ سارے جھوٹے ہیں، اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اپنے ہاتھوں سے بت بنائے، بیت اللہ میں سجائے، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تو اس اللہ کا پتہ بتاتا ہوں جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ اس رب کی طرف آؤ جس کی ذات یہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اندھیرے سے روشنی لائے، روشنی سے اندھیرا لائے، اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ پیدا کرے، زندہ سے مردہ پیدا کرے، اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ مدرسوں میں توحید سکھائی جاتی ہے، آقا کی سنت سکھائی جاتی ہے۔ امن کے گہوارے ہیں یہ دینی ادارے، محبت کا پیغام دیتے ہیں یہ دینی ادارے، بچھڑے ہوں کو ملاتے ہیں یہ دینی ادارے، فرقہ واریت اور عصبیت کو ختم کرتے ہیں یہ دینی ادارے۔ توجہ ہے؟ یہ مدرسہ آج قائم نہیں ہوا، یہ مدرسہ سرور کائنات نے قائم فرمایا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ دار ارقم سے مدینہ ہے، پڑھانے والے سرور کائنات ہیں، پڑھنے والے حضرات صحابہ کرام ہیں۔ مجھے اپنے شاگرد پر ناز ہے، پیر عبدالحنان کو اپنے شاگرد پر ناز ہے، مولانا صدیق ربانی رحمہ اللہ کو اپنے شاگردوں پر ناز۔ ارے نبی کے یہ وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت کا گواہ خدا کا قرآن ہے، یہ وہ جماعت جس کی عظمت کا گواہ خدا کا قرآن۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں جو جتنا بڑا دانشور ہے، جتنا بڑا گنجا ہے، اتنا بڑا دانشور ہے۔ یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں نا چار چار گنجے، ٹاک شو، مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، مدرسوں میں وہ ہوتا ہے، نہ کبھی مدرسے میں آئے نہ کبھی مدرسے کو دیکھا۔ میں نے دعوت دی ہے، میں نے کہا آؤ میرے ساتھ کراچی، ایک ایک مدرسے میں 10-10 ہزار طلبہ، 15-15 ہزار طلبہ، ایک ایک کمرے میں اردو بولنے والا، سندھی بولنے والا، سرائکی بولنے والا، بلوچی بولنے والا، ہند کو بولنے والا، پشتو بولنے والا، پنجابی بولنے والا،
گلگتی بولنے والا، کشمیری بولنے والا، 72 سالہ تاریخ میں آج تک مدرسے میں زبان کی بنیاد پر جھگڑا نہیں ہوا، قومیت کی بنیاد پر جھگڑا نہیں ہوا، عصبیت کی بنیاد پر جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ تمہارے کالج اور یونیورسٹیاں روزانہ قومیت کی بنیاد پر قتل کر دیتے ہیں، عصبیت کی بنیاد پر مار دیتے ہیں۔ پتہ لگا تمہاری تعلیم نے توڑا ہے، خدا کے قرآن نے جوڑا ہے۔ تمہاری تعلیم توڑ کے لیے اللہ کا قرآن جوڑ کے لیے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے نازل کیا، اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ توجہ کرو، 10 سال کے معصوم بچے کو یاد، 80 سال کے بوڑھے کو یاد، چور چوری نہ کرے، ڈاکو ڈاکہ نہ مارے، قرآن کا حافظ خانے وال چلا جائے، خدا کا قرآن سینے میں، سکر چلا جائے، خدا کا قرآن سینے میں، حیدرآباد کراچی چلا جائے، خدا کا قرآن سینے میں، امریکہ برطانیہ چلا جائے، خدا کا قرآن سینے میں، پیر محل والوں یہ قرآن کا حافظ قبر میں جائے گا، خدا کا قرآن سینے سے نکل کر سرا میں کھڑا ہو جائے گا، فرشتے کہیں گے من ربک ما دینک من نبیک، اللہ کا قرآن کہے گا اس سے سوال و جواب نہ کرو، اس نے مجھ سے یاری لگائی، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں۔ ان والدین کو مبارک جن کے بچوں نے سینے میں خدا کا قرآن محفوظ کر لیا۔ توجہ کرو، میں اسکول کی تعلیم کا مخالف نہیں، کالج کی تعلیم کا مخالف نہیں، تمام علماء اسکول یونیورسٹیوں کے تعلیم کے مخالف نہیں، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، لیکن خدا کے لیے انہیں انسان بناؤ۔ انسان بنانے کی سب سے بہترین جگہ مدارس دینیہ۔ تو اور میں سوئے رہتے ہیں، فجر سے پہلے خدا کے قرآن کی تعلیم ہے، 11 بجے تک، ظہر سے عصر تک، مغرب سے عشاء تک، سردیوں کے دنوں میں عشاء سے 10:30 11 بجے تک، جو 24 گھنٹے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے وہ دہشت گردی کرے گا، وہ قتل و غارت گری کرے گا۔ ارے جس کے سینے میں خدا کا قرآن ہے، زبان پر خدا کا قرآن ہے۔ جامع عثمانیہ والوں، آج تمہارے ہاں مدرسوں کے طلباء کی دستار بندی ہے۔ میں ایسی ایک مدرسے میں گیا، مدرسے کا محتمم 7 سال کی بچی میرے سامنے لایا کہ سر پر دوپٹہ اڑا، یہ پورے قرآن کی حافظہ ہے، پورے قرآن کی حافظہ۔ میں نے پوچھا حقیقت ہے مذاق ہے؟ کہنے لگا تجھے امتحان لینے کی اجازت ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا تھا، بچی اگلی آیت خود پڑھتی تھی، میں دوسری آیت پڑھتا تھا، بچی اگلی آیت خود پڑھتی تھی۔ میں نے بچی کے والد کو بلایا، میں نے کہا مبارک مبارک، تیری بچی 7 سال کی قرآن کی حافظہ ہے۔ رو دیا، رو کر کہنے لگا مولوی صاحب آپ اس کا جاگتے میں قرآن سن رہے ہیں، میں اور اس کی ماں اس کا سوتے میں قرآن سنتے ہیں۔ کہنے لگا یہ سو جاتی ہے، اس کی زبان خدا کا قرآن پڑھتی رہتی ہے، اس کی ماں صبح کہتی ہے بچی نیند کیا کر، قرآن ساری رات قرآن تیری زبان پڑھتی ہے۔ کہا اماں مجھے خبر ہی نہیں ہوتی، میری زبان پر اللہ کا قرآن جاری ہو جاتا ہے۔ یہ دینی ادارے امن کے گہوارے، یہ دینی ادارے محبت کے گہوارے، یہ دینی ادارے قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند کرنے والے، یہ دینی ادارے ایک دوسرے میں محبت پیدا کرنے والے، یہ دینی ادارے پوری دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دینے والے۔ پڑھاؤ بچوں کو خدا کا قرآن، اسکول کالج پڑھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جو اسکول کالجوں کی صورتحال ہے نہ تم سے چھپی ہوئی ہے نہ مجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ آیا نا بھی کرونا، 8ویں والا 9ویں میں، 9ویں والا 10ویں میں، 10ویں والا 11ویں میں، خود بخود
11ویں والا 12ویں میں اور ایف اے والا ڈائریکٹ باہر. یہاں جب تک ایک آیت یاد نہ کرے اگلی آیت کا سبق نہیں ملتا. یہ یاد کرے گا تو آگے بڑھے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے کل قیامت کے دن اعلان ہوگا آؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھتے چلے جاؤ. جہاں یہ قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارے نام ہے. اعلان ہوگا بلاؤ جمع کرو میرے قریب لاؤ. کہا شہیدوں کو, کہا نہیں نہیں. غازیوں کو, کہا نہیں نہیں. صدقہ دینے والے, کہا نہیں نہیں. خیرات دینے والے, کہا نہیں نہیں. 4 مہینے چلے لگانے والے, کہا نہیں نہیں. الہی کنہیں لائے, کنہیں بلائے, کہا انہیں لاؤ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو میرے قرآن کے لیے وقف کر دیا. قرآن حافظ حافظہ کے ماں باپ لائے جائیں گے. اللہ سونے کے سروں پر تاج پہنائے گا. اتنی روشنی چاند اور سورج کی روشنی مقابلہ نہ کرے گی. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. آقا کی سنت سے چہروں کو سجائیں گے انشاءاللہ. اللہ والوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ. میں وقت کا پابند ہوں, وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. کوئی اور موقع انشاءاللہ تفصیلی ملا حاضری دوں گا اس بابرکت محفل میں. مجھے شریک کرانے پر پیر عبدالحنان صدیقی دامت برکاتہم العالیہ, مدرسے کے محتممین, ذمہ داران سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت سید سلمان گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں. زندگی باقی, ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب